شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وحی ہے اور ایک ایحاء ہے۔ ایحاء باب افعال سے لے لیں۔ وحی خاص ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایحاء یہ عام لفظ ہے، کسی بات کو جلدی اشارے کے صورت میں سمجھا دینا، یہ وحی بھی کہلاتا ہے اور ایحاء بھی ہے۔ کسی بات کو جلدی اشارے کے صورت میں، اشارہ جیسے بھی ہو، ہاتھ سے اشارہ ہو، آنکھوں سے اشارہ ہو، زبان سے تکلم ہو، لیکن بات کو ایسے سمجھا دینا یا دل میں بات ڈال دے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب سورہ نحل میں پڑھو گے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو۔ تو شہد کی مکھی کے پاس کوئی جبریل نہیں آتا، بلکہ وحی مانا اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی یعنی الہام کی اسے۔ کبھی کافروں کے لیے وحی استعمال ہوتا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ کافر لوگ یوحی بعضهم الی بعض وحی کرتے ہیں بعض کے طرف، تو وحی تو کافر نہیں کرتے، وحی مانا وسوسے ڈالتے ہیں، تو ایک دوسرے کے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں، شبہ پیدا کرتے ہیں۔ شریعت میں یہ تو لغت میں وحی کے کئی اطلاقات ہیں، قرآن کریم کے آیتوں میں ترجمے کے وقت ساتھ ساتھ پڑھو گے، لیکن شریعت میں وحی کیسے کہا جاتا ہے؟ تو شریعت میں وحی کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ۔ علامہ عینی نے وحی کے یہ تعریف کی ہے، اللہ کا کلام جو اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل ہو، وحی کہلاتا ہے۔ پھر وحی یقینی ہوتا ہے، اس کے مناسبت سے الہام ہے، کشف ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ وہ اولیاء کرام کو کشف بیداری میں یا ظاہری چیزوں میں، الہام معنویات اور ظاہری سب میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کو جو کلام اللہ کے طرف سے آتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وحی کا وہ الہام کے شکل میں ہے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال لیتا ہے۔ پھر دل میں کبھی خواب کے ذریعے سمجھا دے، کبھی بیداری میں، تو ان سب کو شامل ہے۔ اور کبھی وحی ملکی ہوتا ہے، باقاعدہ ملک فرشتہ نبی کے پاس آ کے کلام الہی سنا دیتا ہے۔ تو کبھی وحی الہامی، کبھی وحی ملکی، ملک آتا ہے، اور کبھی کلام الہی ہوتا ہے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ کلام سنتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں کلام الہی کی صورت میں وحی کی ترتیب تھی۔ وحی کا یہ تفصیل یہ 25ویں پارے میں پڑھو گے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔
ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی نبی سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام نہیں کر، براہ راست معنی مشافہتاً، کہ ایک دوسرے کو دیکھے، ایسا نہیں ہوتا کسی انسان کے ساتھ، الا وحیاً، وحیاً معنی الہام ہے، کبھی دل میں بات ڈال لیتا ہے یا خواب کے ذریعے سمجھاتا ہے تو وہی ہوتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردہ ہے بس کلام سنتا ہے، او یرسل رسولا، یا ملک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ وحی کے مختلف طریقے یہ 25ویں پارے میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے مختلف طرق تھے۔ ایک طریقہ بخاری کے ابتدا میں پھر پڑھو گے کہ سلسلۃ الجرس کا ہے۔ سلسلۃ الجرس معنی زنجیر کے آواز۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل کہ میرے پاس وحی آنے کے طریقے، تو اس میں ایک یہ ہے، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال، کہ کبھی کبھی میرے پاس وہی سلسلۃ الجرس زنجیر کے آواز کے شکل میں آتے ہیں، اور وہی میں سب سے زیادہ مشکل صورت یہی ہے، یعنی میرے لیے پریشان کن یہ کہ جب سلسلۃ الجرس کے شکل وہ آواز پھر تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس آواز کے ذریعے ہو وہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں محفوظ کرتا ہے۔ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ مَا قَالَ۔ سلسلۃ الجرس کیا معنی، اس میں علماء کی تشریحات ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو چیزوں میں تشبیہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تسلسل ہے، یعنی مسلسل وہی جاری رہتا ہے، جیسے زنجیر کے آواز مسلسل جاری ہو، اور دوسرا جہت کا تعین نہیں کر سکتا کوئی کہ یہ آواز اوپر سے ہے، نیچے سے، دائیں بائیں، کس طرف ہے، تو جیسے زنجیر کے آواز کا جہت کا تعین نہیں ہوتا، تو ایسے یہ بھی ہے، یعنی میرے لیے جہت کا تعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور مسلسل وہی جاری رہتا ہے، تو یہ مشکل صورت ہے وحی کا۔ نمبر ایک، آپ علیہ السلام کے لیے وحی کے بھی سلسلۃ الجرس کے شکل میں۔ نمبر دو، وحی ملکی، لیکن ملک تمثل بنا کر، یعنی تمثل ملک، فرشتہ کسی شکل میں آ کے باقاعدہ کسی شکل میں جبریل آپ علیہ السلام کے پاس آتے، جیسے مشکات کی ابتدائی روایت میں ایک اجنبی کی شکل میں آیا، ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ کون ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، سفر کے اثرات بھی نہیں ہے، اور اجنبی ہے تو مسافر اس لیے کہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ تو احسان کے حدیث مشہور ہے، طویل حدیث، اس میں جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آ کے آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھے، اور زانو آپ علیہ السلام کے زانو کے ساتھ ملا کر بیٹھے، اور اکثر دہیہ کلبی کے شکل میں آتے، وہ خوبصورت صحابی تھے، تو جبریل اس شکل میں اکثر آتے، اور یہ وہی آسان تھے اس لیے کہ یہ انسان سے مماثلت رکھتا ہے۔ کبھی جبریل اپنے شکل میں، تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام وحی کے ابتدا میں جبریل کو اپنے اصلی شکل پر دیکھا تھا، اور ایک جب معراج پہ گئے تو جبریل کو اپنے اصلی شکل پہ دیکھا تھا، اور ایک مکہ میں اجیاد نامی پہاڑ پر آپ علیہ السلام نے جبریل کو اپنے شکل میں دیکھا تھا۔ تو یہ تین مقامات، اس میں وہی ملکی اپنے اصلی شکل کے ساتھ۔ اور نمبر 4، کلام الہی آپ علیہ السلام ڈائریکٹ سنتے ہیں بغیر کسی واسطے کے۔ تو ایک سلسلۃ الجرس، ایک تمثل ملک، اور ایک وحی ملکی یعنی جبریل اپنے شکل میں۔
اور ایک کلام الہی۔ نمبر 5، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی کے ایک صورت رؤیا صادقت ہے، سچے خواب بھی آپ علیہ السلام دیکھتے، وحی کی ابتدا میں رؤیا صادقہ کی صورت ہے۔ نمبر 6، نفس فی الروع کہا جاتا ہے اکثر احادیث قدسیہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ نفس فی روحی، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی اپنے رزق پورے کیے بغیر نہیں مرے گا، جب تک اس کا رزق ہے وہ رہے گا۔ تو قرآن کریم وحی ہے، اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے نزول میں آپ علیہ السلام نے بہت مشقت برداشت کی ہے، تو یہ کوئی معمولی کلام نہیں۔ کبھی سخت سردی میں بھی آپ علیہ السلام پر ایسا پسینہ ہوتا جیسے کوئی سخت گرمی کا موسم ہو، تو یہ ثقیل ہے، اس میں ثقل ہے، اور اس کے ثقل جب ایسے نازنین شخص نے آپ علیہ السلام نے برداشت کیا، تو ہمارا اور آپ کا خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن کے لیے مشقت برداشت کریں، اپنے آپ کو تکا دیں۔ تو ویسے ہی دنیا میں تکاوٹ تو ہے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی دنیا کے لیے، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، کتنے ہیں جو دنیاوی مصائب میں، ہسپتالوں میں، پریشانیوں میں ہیں، اور کچھ آرام میں ہے، تو کیا ہوا؟ اس آرام سے قرآن کریم کا خدمت بدرجہ بہتر ہے، تو اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس مشقت کو معمولی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے رضا کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو بڑا سمجھے۔ تو قرآن کریم وحی ہے اور وحی متلو ہے، یعنی دو قسم کے وحی ہے۔ ایک وہ وحی جس کی تلاوت میں ثواب ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہو، اور اس کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن کریم کے یہی الفاظ بعینہ اللہ کے طرف سے ہے، یہ وحی متلو کہلاتا ہے۔ اور دوسرا وحی غیر متلو، یعنی مفہوم اللہ کے طرف سے ہے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے۔ تو ایک آپ لوگ وحی کے تعریف یاد کریں، وحی کے اقسام عام انبیاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کتنے طریقوں سے آئی،